بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام آصف مبین ہے اور میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنل ہوں اور ڈیووشن ریہیب سینٹر کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ آج ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ منشیات کے حوالے سے، مگر ہم نے اس کو 2-3 پورشن میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ جس پہ پہلے ہم اس کے بارے میں اویئرنیس کا ہم ایک سیشن شروع کرنے لگے ہیں، تاکہ جو عام لوگ ہیں، عام پبلک ہے، ان کو اس منشیات کے حوالے سے کوئی آگاہی ہم دے سکیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا اس کی ریکوری کے حوالے سے پھر وہ بات ہم اگلے ویڈیوز میں کریں گے۔ ابھی ہم یعنی جو بیسک چیزیں ہیں منشیات کے حوالے سے یا منشیات کے عادی افراد کے حوالے سے، ہم ان پہ بات کرنا چاہیں گے۔ تو عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی گھر میں یا کسی جگہ ہمارے انوائرمنٹ میں یا ساتھ میں ہمیں کوئی ڈرگ ایڈکٹس نظر آتے ہیں یا منشیات کے عادی افراد نظر آتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی اخلاقی گراوٹ ہے یا کوئی تربیت میں کوئی کمی ہے یا والدین اس کے قصوروار ہیں، جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اس میں اس کا بھی ایک حصہ ہے، مگر اور بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈرگ ایڈکشن کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہیں، اور پھر وہ اس سرکل میں گھومتے رہتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہے وہ بھگتتے ہیں، اور وہ فیملی بھی بھگت رہی ہوتی ہے، وہ خود بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پھر چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پاکستان میں اتنی ریسرچ نہیں ہوئی، مگر پوری دنیا چونکہ افیکٹو ہے اس سے، تو وہاں انہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے یورپ امریکہ میں۔ تو ان لوگوں نے اس کو سائنس آف ایڈکشن کا نام دیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اور بیماریاں ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ لہذا ہم کسی بھی منشیات کے عادی فرد کو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، جیسے اور چیزوں کا علاج ہے اسی طرح اس کا بھی ایک علاج اور ایک پروٹوکولز انہوں نے سیٹ کر دیے ہیں کہ اس کا علاج کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہ ایک بیماری ہے، اور یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ جبکہ ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ کوئی اخلاقی گراوٹ ہے یا کوئی ہماری تربیت اچھی نہیں ہے یا وہ، مگر وہ جب ایڈکشن میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بارے میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، کیا اس کے ریزنز ہیں۔ تو آپ یقین کریں، کیونکہ میرا ایک تعلق، میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر رن کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس حوالے سے، تو ہر ایک کی ایک اپنی کہانی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، کہ جس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اتنی ہی ان کی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ اب مختلف ایج کے حوالے سے ہم بات کریں تو اگر ایڈولسنٹ یعنی جو 15-18 سے تک کے جو بچے ہیں، ان کی کہ وہ کیوں انوالو ہوئے اس میں، ان کی علیحدہ وجوہات ہیں۔
اس سے بڑے لوگوں کے اگر وہ اس کے عادی ہوئے ہیں منشیات کے تو وہ اس کی علیحدہ وجوہات ہیں. کچھ چیزیں کامن بھی ہیں مگر عام طور پہ جو یعنی جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیوریاسٹی ہے، یعنی تجسس جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کر کے دیکھا جائے. خاص طور پہ جو اب اسکول گوئنگ ہیں یا کالج گوئنگ ہیں یا ابھی گرون اپ ایج میں ہیں، ان کو یہ بڑی کیوریاسٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ عام ڈراموں اور فلموں میں اور ادھر ادھر اور وہاں ایٹماسفیئر میں وہ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کیا جا رہا ہے، لیٹ سی کہ ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا. یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے مطلب لطف اٹھانے کے لیے ہے، کسی کو تھکن ہے اس کو بھگانے کے لیے ہے، چستی لانے کے لیے ہے، بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور پھر جو چیزیں اس کے میں آگے راہ ہموار کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ماحول آپ کو اس طرح کا ملتا ہے اور پھر ارزاں دستیابی جو ہے عام ہر جگہ سے اگر آپ کو اویلیبل ہو جائے تو آپ کے ایکسیس میں وہ چیز آ جاتی ہے آپ کے، تو وہ یہ سارے اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس نشے کے عادت کو. اس کے علاوہ پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں گھریلو پرابلمز ہیں، ناچاکی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی یعنی عشق میں ناکامی ہے، خرابی صحت ہے، بے روزگاری ہے اور جنسی کمزوری ہے، بوریت ہے، ٹینشن ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرف لے جانے کی شامل ہوتی ہیں. اب میں نے جیسے بتایا کہ ہر ایک کی وجہ جو ہے وہ جتنے بھی آپ ڈرگ ایڈکٹ سے ملیں گے سب کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، مگر یہ کچھ کامن چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور پھر یہ اس کا استعمال جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پھول کی طرح ہے کہ جس کو غم ہے تو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خوشی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے پھول. تو یہ بھی اس کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ بہت خوش ہونا چاہتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے، کوئی پارٹیز ہیں کوئی چیز اس طرح کا ہے تو آپ ڈرگز کی طرف آتے ہیں یا نشے کی طرف آتے ہیں. اور آپ کو کوئی غم لگ گیا ہے، کوئی آپ کو کوئی عشق میں ناکامی ہو گئی ہے یا ادروائز کوئی آپ کو ٹینشن ہے، کوئی آپ کو پریشانی ہے، کوئی آپ کو بے روزگار ہیں اگر آپ، تب بھی آپ اس کو غم غلط کرنے کے لیے وہ بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو آغاز میں جو ہے اس کے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو اس مختلف ڈرگز کی مختلف اقسام ہیں جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، مگر ابھی ہم چونکہ بیسک چیزوں کی طرف آ رہے ہیں تو سٹارٹ میں یا آغاز میں اس کے مثبت اثرات آتے ہیں. یعنی آپ کو اچھے آپ بول سکتے ہیں، آپ اس کے استعمال کے بعد ڈرگز کے استعمال کے بعد آپ میں تھوڑی سی چستی آ جاتی ہے، آپ حاضر جواب ہو جاتے ہیں، آپ بلنٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں. یہ ابتدائی علامات ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھی علامات ہیں تو پھر یہ برا کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ ابتدائی، میں نے جیسے کہا کہ یہ ابتدائی طور پہ یہ ابھی آپ کو یہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. مثلاً شراب، اگر آپ شراب کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہ سکون دیتی ہے. اسی طرح آئس آج کل بہت زیادہ کرسٹل میتھ بھی جس کو ہم بولتے ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو پیور کیمیکل ہے، وہ آپ کو الرٹ کرتی ہے، آپ کو جاگنے میں کئی دن آپ جاگ سکتے ہیں اس کے استعمال سے، اور وہ آپ کے چستی لے کے آتی ہے.
اور آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اسی طرح کوکین ہے وہ آپ کو ایکٹیو کرتی ہے. ہیروئن جو ہے وہ پین کلر ہے بیسیکلی. پینز آپ کے مطلب ہے بالکل نہیں ہونے دیتی, بہت اسٹرانگ وہ ہے. اب اسی طرح چرس ہے جو بیسیکلی جو آپ کے دماغ کے, چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک برین ڈیزیز ہے, اور چرس جو ہے یہ آپ کے خیالات اور آپ کا نظریات جو ہیں وہ بدلتی ہے. اور اب اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم بطور سوسائٹی یا بطور والدین یا وہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کریں یا کیسی اس سے نبرد آزما ہوں. تو اس میں پھر آ جاتا ہے کہ ایسے چونکہ جو آپ کا کوئی پیارا آپ کے گھر میں کوئی اگر ہے تو وہ اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو یعنی اس کا اخلاقی طور پہ ہم اور گھٹیا اور مجرمانہ ہم سمجھتے ہیں سارے فعل کو. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, عام ہمارے جو پریکٹس چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب پہلے تو کوئی تویز دھاگے ٹوٹکے یہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس سے قسمیں وعدے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے چھوڑ دینا ہے یا تمہیں میری قسم ہے, یا تو وہ بھی وعدے. اور پھر یہ طعن و تشنیع کا اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور مزید آگے جب سٹیپ بڑھتے ہیں تو اس میں پھر کوئی نگرانی کریں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. پھر مار پیٹ تک بھی چلے جاتے ہیں, رسیوں سے بھی باندھ دیتے ہیں. یہ عام طور پہ فیملی یہ پریکٹسز کر رہی ہوتی ہے, مگر یہ کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح اگلا سٹیپ جو بہت زیادہ وہ لیا جاتا ہے کہ اس کو آگ کر دیں, گھر سے نکال دیں, کاروبار سے علیحدہ کر دیں, چونکہ بہت سارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور سب چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کا سہارا لیا جاتا ہے, وہ بھی کام نہیں کرتا, ظاہر سی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جب ہم یہ سارا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ چونکہ اس کا نہیں نکلتا, اس کا کوئی اس پہ نہیں آتے, تو ہم پھر کیا کرتے ہیں. ہم چونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, جس کی آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں پہلے ابتدائی معلومات وہ آپ کو فراہم کی جائیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ساری چیزیں یہ اس میں مدد نہیں کریں گی. اب اگلا سٹیپ والدین کو اگر یا پیرنٹس کو یا لوائقین کو جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے, تو وہ بھی پھر آگے ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, مثلا چچا سے, تایا سے, بھائی سے, دوست سے, یا گرد و نواح کے کسی اس سے, کیونکہ اس پہ بات کرنا وہ ایک ٹیبو ہے, ہمارے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو وہ پھر ان سے مشورہ کرتے ہیں, ان کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا آپ کو ہے, تو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں, مگر اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. تو اب کیا کرنا چاہیے, یعنی ہم اس کو کہتے ہیں انٹرونشن, کہ آپ کو ایک فیصلے پہ پہنچنا ہے, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے, یعنی جو منشیات استعمال کر رہا ہے, اس نے نہیں لینا, یہ فیصلہ آپ نے لینا ہے, یا اس کے پیاروں نے لینا ہے, یا اس کے لوائقین نے لینا ہے. کیونکہ علاج کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا. جب انٹرونشن آپ کرتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا, ڈینائل کی سٹیج پہ ہوتا ہے, وہ انکار کرتا ہے. آپ سختی کرتے ہیں, سارے حربے آزما چکے ہوتے ہیں, مگر
علاج کے لیے اس کو آمادہ نہیں ہوتا وہ، تو سب سے پہلے تو آپ کو جو اس فیلڈ میں جو تجربہ رکھتے ہیں آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے آپ رہنمائی لیں. وہ آپ کو اس ساری سچویشن سے، اس سارے مسئلے سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے. جب تک آپ ان ٹوٹکوں میں یا جو چیزیں اثر نہیں رکھتی ان چیزوں میں پڑے رہیں گے، اتنا ہی نقصان بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ وہ ایڈکشن میں جو بھی ہے وہ اس کی مقدار بڑھاتا جائے گا، اس کے مسائل بڑھتے جائیں گے. وہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ پھر وہ جرائم کی دنیا میں آ جاتا ہے اور غیر اخلاقی طور حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو گھر کا سامان بکنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ آپ جھیل رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو چونکہ آپ کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ ہم رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں گے اور ان سے رائے لیں گے، اور پھر وہ ہم انٹرونشن کے آپ کو طریقے بتائیں گے کہ آپ نے اس کو علاج اس کا کرنا ہے، اس کو علاج کے لیے آمادہ کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ کس وقت بات کرنی ہے. عام طور پہ ہم اس سے بات ہی جب کرتے ہیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ تو اس وقت سر دیوار میں مارنے والی بات ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں. اس کے بعد انٹرونشن ہم کرتے ہیں جس پہ ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ نے اس کو آمادہ کر کے وہاں تک لے کے آئیں. اور یہ ایک پروسیس ہے. پھر اگر کوئی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے جہاں جس کو ہم کرائسس انٹرونشن کہتے ہیں، یعنی معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو اس میں پھر ہمیں یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے کاروبار میں اس نے وہ ختم ہو گیا یا اس کے اسٹڈیز ختم ہو گئیں اور اس کی ہیلتھ جواب دے گئی، تو اس کے بعد اور وہ تیار بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ہم اس کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں ود دی ول آف پیرنٹس کہ اب چونکہ یعنی گھر کو اگر آگ لگی ہوئی ہو تو اس کے بعد پھر کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا. تو یہ ایک سب سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابتدائی طور پہ تو آپ کو اس ویڈیو میں تو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کے کیا سٹیپس ہیں. آگے ہم پھر اس کی ریکوری یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ بات بآسانی پہنچ جائے کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور اگر کوئی آپ کا کوئی پیارا یا آپ کا گھر میں کوئی اس طرح کا کوئی منشیات کا کوئی عادی فرد ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس سے آگے کون کون سے سٹیپ آپ نے لینے ہیں. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ایک چیز جو میں آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قابل علاج مرض ہے، مگر اس کا طریقہ کار اور بیماریوں سے ہٹ کے ہے اس کی ٹریٹمنٹ. تو اس ٹریٹمنٹ پہ ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے، مگر بیسک نالج کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا جتنی جلدی آپ فیصلہ کریں اتنا ہی اچھا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے اس کے حوالے سے کچھ اور بات بھی کریں گے اور ٹریٹمنٹ اور ریکوری کے حوالے سے کچھ اور ٹاپکس پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.